أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ سورہ انفال کی پہلی آیت کی تفسیر جاری ہے۔ اس آیت میں غنیمت کا تذکرہ ہوا ہے۔ کافروں سے جو مال دوران جنگ لیا جاتا ہے اس کے لیے قرآن کریم میں 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ نمبر 1 نفل، اس کی جمع ہے انفال۔ نمبر 2 غنیمت، اس کی جمع ہے غنائم۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ۔ اور تیسرا لفظ ہے فی۔ سورہ حشر میں یہ آیت آئی ہے وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، یعنی کافروں سے جو مال دوران جنگ لیا جاتا ہے اس کے لیے قرآن کریم میں 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور تینوں کے الگ الگ معنی ہیں۔ غنیمت کے معنی ہیں وہ مال جو کافروں سے جنگ کر کے لیا جائے۔ جنگ ہوئی ہے اور کافروں کی گاڑیاں رہ گئی، اسلحے رہ گئے، یہ غنیمت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جنگ نہیں ہوئی ہے، کافر بھاگ گئے ہیں اور ان کے مرکز میں اسلحہ، پیسہ، گاڑیاں سب کچھ موجود ہے، جنگ نہیں ہوئی ہے، وہ چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں، یا اپنی رضامندی سے وہ آپ کو اپنا اسلحہ دے رہے ہیں۔ آپ جنگ کرنے آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تسلیم ہیں، ہم جنگ نہیں کریں گے، آپ کو جو چاہیے آپ لے لیں، اسے فی کہتے ہیں۔ یہ بغیر جنگ کے حاصل ہوا ہے۔ اور نفل اس مال کو کہتے ہیں جو جنگ سے پہلے امیر لشکر اعلان کرتا ہے کہ جو شخص اس مرکز پر سب سے پہلے حملہ کرے اس کو ایک موٹر سائیکل انعام میں دی جائے گی، اسے نفل کہتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ لیکن یہ اعلان جنگ سے پہلے ہونا چاہیے، جنگ کے بعد نہیں۔ اس کا مقصد مجاہد کو حوصلہ دلانا ہے، ہمت دلانی ہے، شاباش آگے بڑھو آگے بڑھو۔ اور جو سب سے پہلے اس دروازے تک پہنچا اور اس نے دروازہ کھولا، مجاہدین کے لیے راستہ کھولا، اسے ایک موٹر سائیکل یا ایک مخابرہ یا ایک جیپ دی جائے گی انعام میں، ایک گاڑی اسے انعام میں دی جائے گی، تو اسے نفل کہتے ہیں۔ یہ سب کو نہیں ملے گا، صرف ایک آدمی کو ملے گا غنیمت تقسیم کرنے سے پہلے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ مرکز فتح ہو گیا ہے دشمنوں کا، وہاں 5 گاڑیاں کھڑی ہیں، تو ایک گاڑی اس مجاہد کو دی جائے گی جس نے بہادری، شجاعت اور جرأت کے ساتھ وہاں حملہ کیا ہے۔ اور جو 4 گاڑیاں رہ گئی ہیں وہ غنیمت میں شامل ہو جائیں گی۔ 4 حصہ جو ہے مجاہدین کا ہوگا اور 1 حصہ بیت المال کا ہوگا۔ خیر یہ تفصیلات آپ لوگ انشاءاللہ جب بڑی بڑی کتابیں پڑھیں گے اللہ کے فضل سے وہاں سمجھ جائیں گے۔ آسان سی بات یہ ہے، نفل مجاہد کا انعام ہے۔ کیا نفل کیا ہے؟ مجاہد کے لیے انعام ہے، بہادری کا انعام ہے، اس کی شجاعت، اس کی سچائی اور اس کی ہمت کا انعام ہے۔ انعام کو نفل کہتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ دوسری چیز کیا ہے؟ فی'ن۔ فی کے مطلب یہ ہے کہ دشمن پر آپ حملہ کرنے آئے ہیں، وہ ڈر کے مارے بھاگ گیا یا خود تسلیم ہو گیا ہے، جنگ نہیں ہوئی ہے، ایک بھی گولی فائر نہیں ہوئی ہے، تو یہ فی ہے، اور یہ سب کا سب بیت المال ہے،
سب کا سب یہ اسلامی امارت اور اسلامی حکومت کا حق ہے، چاہے مجاہدین کو دے، چاہے غریب غربا مسکین فقراء میں تقسیم کر دے، چاہے سب کو دے. ٹھیک ہے؟ 1,00,000 روپے ملے ہیں علماء کو 5,000 طالب علموں کو 2,000 مجاہدین کو 3,000 بس جس کو جتنا جی چاہے ضرورت کے مطابق امیر دے سکتا ہے، چاہے علماء کو دے، چاہے غریبوں کو دے، چاہے مجاہدین کے لیے اسلحہ خریدے، چاہے گاڑیاں خریدے. بیت المال ہے نا، بیت المال کا مال امیر حکومت، امیر لشکر ضرورت کے مطابق خرچ کرتا ہے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ غنیمت. غنیمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جنگ کی ہے اور مرکز میں کافر مردار پڑے ہیں، ان کی گاڑیاں تباہ و برباد پڑی ہیں اور کچھ اچھی گاڑیاں بھی ہیں، تو دشمن سے جو کچھ آپ کو وہاں پر ملتا ہے اسے غنیمت کہتے ہیں. آسان مثال میں آپ کو اس طرح سمجھاتا ہوں کہ آپ کو جنگ میں 5,000 روپے ملے ہیں. کتنے ملے ہیں؟ یہ تو بہت کم نہیں ہو جائیں گے؟ 5,00,000 بولو. کتنے؟ یہ بھی کم ہے نا. 5 کروڑ روپے آپ کو غنیمت میں ملے ہیں. گاڑیاں بیچ دی ہیں، اسلحہ بیچا ہے، یہ سب مال کتنا بنا ہے؟ 5 کروڑ. 5 کروڑ میں سے 1 کروڑ روپے آپ بیت المال میں ڈال دیں گے، اور جو 4 کروڑ ہے یہ مجاہدین میں تقسیم ہوں گے. جہاد بہت بڑی تجارت ہے، بہت بڑا کاروبار ہے. اللہ جل جلالہ فرماتا ہے هل ادلکم علی تجارہ. جہاد بہت بڑی تجارت ہے. اچانک آپ دیکھیں گے کہ مجاہدین جو بہت غریب گھوم رہے تھے، ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، تو لوگ ان کے پیچھے باتیں بناتے ہیں، ادھر ادھر کی مارتے ہیں. بھئی غنیمت ہے نا. یہ 5 آدمی گئے تھے مرکز پر، انہوں نے حملہ کیا، 5 کروڑ روپے ان کو مل گئے وہاں. تو اللہ جس کو دینا چاہے تم روک سکتے ہو کیا؟ 1 کروڑ انہوں نے بیت المال کو دیا، عمارت کے ذمہ داران کے حوالے کیا، اور 4 کروڑ جو ہیں وہ 10 آدمی تھے، انہوں نے آپس میں تقسیم کر لیے. تو بہت بڑا پیسہ ہے. بات سمجھ میں آئی؟ جہاد جو ہے تجارت ہے، جہاد ایک کاروبار ہے، دینی اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے بھی. دینی اعتبار سے جہاد تجارت ہے اللہ کے ساتھ، کہ آپ اپنی جان اور اپنا مال بیچ دیتے ہیں اللہ کو، کہ اللہ میرا سب کچھ جو بھی میرے پاس ہے میں آپ کو دیتا ہوں. اور دنیاوی اعتبار سے بھی تجارت ہے کہ آپ جنگوں میں جاتے ہیں، کبھی امریکی اسلحہ آپ کو غنیمت میں مل رہا ہے، 5,00,000 روپے اس کی قیمت ہے، دوربین اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، 30,00,000 روپے اس کی قیمت ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 30,00,000 روپے اس کی قیمت ہے ایک دوربین کی. سب سے سستی جو دوربین ہے وہ 6,00,000 روپے کی ہے. وہ امریکی صاحب جو ہے دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، وہ مر گیا ہے، اسلحہ آپ کے ہاتھ میں، آپ نے جنگ کی ہے. انگریزی میں M16 کہتے ہیں، M16، M16، M لکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ 16 لکھا ہوا ہوتا ہے. یہ اسلحہ جو ہے 4,00,000 5,00,000 روپے کا ہوتا ہے، اور اس سے بھی قیمتی اسلحے ہوتے ہیں. وہ امریکی صاحب جو ہیں اس کا پستول بھی تھا، اس کا اسلحہ بھی تھا، گاڑی بھی تھی، سب کچھ آپ کو غنیمت میں مل گیا ہے. دنیاوی اعتبار سے بھی آپ کو فائدہ ہوتا ہے اور دینی اعتبار سے تو ہوتا ہی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. خلاصہ یہ ہوا، جہاد کے میدان میں مجاہد کو جو مال ملتا ہے اس کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 نفل، یہ انعام ہے. نمبر 2 فی ہے، دشمن یا تو بھاگ گیا ہے یا اپنی رضامندی سے آپ کو سب کچھ حوالے کر کے جا رہا ہے. نمبر 3 غنیمت ہے، جنگ آپ نے کی ہے، جنگ کے بعد مرکز میں جو کچھ
پڑا ہوا ہے یہ سب کچھ غنیمت ہے، اس کے 5 حصے کیے جائیں گے، ایک حصہ جو ہے بیت المال کو دے دیا جائے گا، اور 4 حصے جو ہیں مجاہدین کے ہوں گے، آپ کے ہوں گے۔ ماشاءاللہ، بہترین تجارت۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی یہاں پر ایک بہت ہی اچھی بات لکھ رہے ہیں، بہت آسان ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجاہدین کو، یہاں انہوں نے غازیوں کا لفظ لکھا ہے، غازی مجاہد کو کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں غازیوں کو انعام دینے کی 4 صورتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے رائج ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے مجاہدین کو مال دینے کے 4 طریقے موجود ہیں۔ ایک یہ کہ یہ اعلان فرما دیں کہ جو شخص کسی مخالف کو قتل کرے، دشمن کو، تو جو سامان مقتول سپاہی سے حاصل ہو وہ اسی کا ہے جس نے قتل کیا۔ من قتل قتیلا لہ علیہ بینۃ فلہ سلبہ۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ تم میں سے جو بھی کسی کافر کو قتل کر دے اور اس کے پاس دلیل بھی ہو کہ اسے میں نے قتل کیا ہے، تو اس کافر کا جتنا بھی سامان ہے وہ اسی مجاہد کا ہے۔ یہ سامان مال غنیمت میں جمع ہی نہ کیا جائے گا، یہ مال غنیمت میں جمع نہیں کیا جائے گا، یہ نفل ہو گیا۔ دوسرے یہ کہ بڑے لشکر میں سے کوئی جماعت الگ کر کے کسی خاص جانب جہاد کے لیے بھیجی جائے اور یہ حکم دے دیا جائے کہ اس جانب سے جو مال غنیمت حاصل ہو وہ اسی خاص جماعت کا ہوگا جو وہاں گئی ہے۔ صرف اتنا کرنا ہوگا کہ اس مال میں سے 5واں حصہ عام مسلمانوں کی ضروریات کے لیے بیت المال میں جمع کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر ہماری جماعت ہے 10 آدمیوں کی، ٹھیک ہے، 2 ساتھیوں کو ہم نے بھیج دیا ہے کہ آپ جائیں ماریں کافروں کو، اور کافروں سے جو کچھ آپ کو ملے وہ آپ کا ہے، بس صرف اتنا ہے کہ 5واں حصہ آپ ہمیں دیں۔ یہ ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ اسے غنیمت کی کارروائی کہتے ہیں، اور یہ بالکل جائز ہے، مجاہدین کو کرنی چاہیے۔ چندوں سے جہاد نہیں ہو سکتا، چندوں سے آپ کی ضروریات تو تھوڑی بہت پوری ہو سکتی ہیں، لیکن غنیمت کی کارروائیاں کرنا بہت ضروری ہے۔ تیسرے یہ کہ 5واں حصہ جو بیت المال میں جمع کیا جاتا ہے اس میں سے کسی خاص غازی کو، مجاہد کو، اس کی ممتاز کارگزاری کے صلے میں، یعنی اچھا کام کیا ہے اس کے بدلے میں امیر کی ثوابدید کے مطابق دیا جائے۔ امیر جیسا مناسب سمجھے اسے دے۔ بیت المال سے اسے ایک گھڑی انعام میں دی ہے، ایک گاڑی انعام میں دی ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن کوئی کام کیا ہوگا نا اس نے۔ بہت بڑا ایک کافر ہے، کوئی اسے نہیں مار سکتا ہے، ایک دن خبر آئی کہ ہمارے قاسم بھائی نے اس کافر کو مار دیا ہے، تو امیر صاحب نے یہاں اعلان کر دیا کہ اسے بیت المال سے انعام دیا جائے گا۔ پہلے اعلان کرنا چاہیے کہ فلان کافر کو جو مارے اسے اتنا انعام دیا جائے گا، اور بعد میں اس مجاہد نے اسے مار دیا تو اسے انعام دیا جائے گا۔ چوتھے یہ کہ پورے مال غنیمت میں سے کچھ حصہ الگ کر کے خدمت پیشہ لوگوں کو بطور انعام دیا جائے۔ وہ مجاہد نہیں ہیں، باورچی ہیں، کھانا پکاتے ہیں مجاہدین کا، ڈرائیور ہیں، مجاہدین کی گاڑیاں چلاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، خدمت تو بہت ساری ہے نا۔ جو مجاہدین کے گھوڑوں وغیرہ کی نگہداشت کرتے ہیں اور ان کے کاموں میں مدد کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو جو چیز دی جاتی ہے یہ بیت المال سے دی جاتی ہے، تو ان لوگوں کو جو کچھ دیا جاتا ہے وہ مال غنیمت میں سے کچھ حصہ الگ کر کے دیا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ بھی جہاد میں آپ کے ساتھ ہیں لیکن مجاہد نہیں ہیں، تنخواہ لے کر آپ کی خدمت کرتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ ان کو بھی کچھ انعام وغیرہ دے دیا جائے کہ بمباری ہو رہی ہے، مصیبت ہے، پھر بھی وہ اپنی گاڑی چلا کر پہنچ رہا ہے، کچھ انعام وغیرہ ان کو دے دیا جائے۔ انصار وغیرہ جو ہوتے ہیں نا، وہ آپ کے ساتھ مجاہد نہیں ہے، جہاد میں نہیں ہے، وہ شہر میں ہے،
آپ کا کوئی ساتھی زخمی ہوتا ہے، آپ فون کرتے ہیں تو فوراً آ کر آپ کے زخمی کو لے کر جاتا ہے، تو کچھ انعام دینا چاہیے نا۔ آخری بات آج کے سبق میں ہم نے یہ بیان کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس آیت میں تقوی اختیار کرنے کا کہا ہے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اور تقوی کیسے اختیار کیا جائے؟ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، یعنی آپس کے تعلقات ٹھیک کرو، بندوں کے جو حقوق ہیں انہیں ادا کرو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یعنی تقوی کا مطلب یہ ہے کہ بندوں کے حقوق بھی ادا کرو اور اللہ کے حقوق بھی ادا کرو، اسے تقوی کہتے ہیں۔ تقوی صرف یہ نہیں ہے کہ دن رات لگا ہوا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے اور چوریاں کرتا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے اور لوگوں کی غیبتیں کرتا ہے، جہاد میں جاتا ہے لیکن امیر کی بات نہیں مانتا، اسے تقوی نہیں کہتے۔ تقوی کیا ہے؟ اصلحوا ذات بینکم، لوگوں کے ساتھ تعلقات شریعت کے مطابق درست رکھے۔ واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں تقوی اختیار کرنے کی، اللہ کے بندوں سے اچھے تعلقات رکھنے کی، اللہ اور اس کے رسول کی صحیح معنوں میں اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔